السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ایک شخص اپنی آپ بیتی سناتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا نام احمد ہے، میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں۔ میں اتنا تعلیم یافتہ نہیں ہوں، اس لیے مجھے کسی اچھے آفس میں جاب نہ مل سکی۔ ایک چھوٹے سے آفس میں جاب ملی تو میں خوش ہو گیا کہ چلو گھر کا گزارا ہو جائے گا۔ ویسے بھی میرے پاس جو ڈگری تھی اس پر مجھے ایسی ہی جاب مل سکتی تھی، لہٰذا میں نے یہ جاب کر لی۔ آج سے 5 سال پہلے یہ جاب مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف ایک بیوی اور ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اس لیے گھر کے اخراجات اتنے زیادہ نہیں تھے۔ مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا میرے 3 بچے ہو گئے۔ اب تینوں کے آ جانے سے ہم گھر کے کل 5 افراد ہو گئے، اور جوں دن بدن ہمارے اخراجات بھی بڑھنے لگے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی۔ بچے بڑے ہوئے تو انہیں اسکول میں داخل کرانا پڑا۔ اس اسکول کی فیس بھی اتنی کم نہیں تھی۔ ایسے میں مجھے جو آفس سے جو پیسے جو تنخواہ ملتی وہ تو مہینے کے شروع میں ہی ختم ہو جاتی تھی، اور باقی کا مہینہ مجھے ادھار لے کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ ایسے میں میری بیوی روز مجھ سے کہتی تھی کہ تم اپنے آفس کے مالک سے بات کرو تاکہ وہ تمہاری تنخواہ بڑھا دے، کیونکہ اب ہمارا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے بڑے ہو رہے تھے، کل کو ان کے خرچے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر میں پریشان ہو جاتا تھا، کیونکہ میں آفس کے مالک سے کئی بار اس سلسلے میں بات کر چکا تھا، مگر وہ تو ہر بار میری بات سن کر یہی کہتا تھا، دیکھو احمد، میں جانتا ہوں کہ تمہاری تنخواہ جو ہے بہت کم ہے، لیکن میں کیا کروں، کیونکہ آفس میں اتنا کام نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے تو تم سے بڑے افسر جو ہیں وہ کام کر لیتے ہیں، اسی لیے اسی تنخواہ میں تم گزارا کرو۔ اپنے آفس کی مالک کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتا تھا۔ یہ تھا، آفس میں کام بہت کم تھا، اور اگر اتفاق سے زیادہ کام آ جاتا تو مجھ سے بڑے افسر وہ کام لے جاتے تھے۔ یہ بات کئی بار بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو ہر بار ایک ہی بات کہتی تھی کہ تم یہ جاب چھوڑ کر کسی دوسرے آفس میں جاب کر لو۔ ہر بار بیوی کی یہ بات سن کر میں اسے کہتا کہ بے وقوف، جاب تلاش کرنا آسان نہیں۔ یہ سن کر میری بیوی غصے میں آ جاتی، پچھلے کئی سالوں سے تم اسی تنخواہ پر کام کر رہے ہو، تمہارا مالک بھی اسی تنخواہ پر تم سے کام لے رہا ہے، وہ تنخواہ بچانے کے چکروں میں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے مالک جو ہے آفس کا، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، وہ تمہاری تنخواہ جو ہے وہ بڑھانا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اب اس تنخواہ پر گھر کا گزارا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علاوہ 3 بچے بھی ہیں، ان کا خرچہ بھی تو ہے۔ بیوی کی یہ دھمکی سن کر میں گھر سے نکل آتا اور سوچتا تھا کہ شاید میری بیوی کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ مجھ سے ٹھیک ہی کہتی تھی، لیکن اگر میرے آفس کے مالک کی نیت خراب تھی تو میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر میں یہ آفس چھوڑ دوں تو مجھے نئی جاب کون دے گا؟ یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کر لیتا۔ بیوی بھی مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے 2-4 دن غصہ کر کے خود ہی چپ کر جاتی تھی۔ خیر، محبت تو مجھے بھی اپنے بیوی بچوں سے تھی۔ میں بھی چاہتا تھا میرے بیوی بچے بھی دوسروں کی طرح عیش کریں اور انہیں کسی چیز کے لیے ترسنا نہ پڑے، لیکن یہ سب میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اور قسمت کو بدلنا میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا، میرے حالات بھی جوں کے توں رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی چیزوں کی قیمت بھی بڑھنے لگی۔ ایسے میں ہر آدمی پریشان تھا، تنخواہیں کم تھیں اور اخراجات جو تھے وہ زیادہ تھے، اس لیے میں نے بھی اسی تنخواہ میں صبر شکر کر لیا تھا۔ میرے اپنے کئی ایسے دوست تھے جو بے روزگاری کے ہاتھوں بہت تنگ تھے۔ میں اللہ کی ناشکری کیسے کرتا، کیونکہ میرے پاس جاب تو تھی، میرے بچے دوسرے لوگوں کے بچوں کی طرح بھوکے نہیں سوتے تھے، یہ میرے لیے شکر کی بات تھی۔ انہی دنوں رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا، اور میں دعا کرنے لگا کہ اللہ اس مہینے کے صدقے ہم سب کا رزق بڑھا دے
اور میں نہ چاہتے ہوئے اپنے آفس کے مالک کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وہ اس رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے شاید تنخواہ ہی بڑھا دے۔ مگر دن گزرتے گئے اور میری جو پریشانی تھی وہ کسی خوشی میں تبدیل نہ ہوئی۔ اگرچہ آفس میں کچھ کام جو تھا وہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے میری مصروفیات جو تھیں زندگی کے اندر وہ بھی بڑھ گئیں۔ میں صبح سویرے آفس کے لیے نکلتا تھا تو مغرب کی اذان سے تقریباً آدھا گھنٹہ جو تھا وہ پہلے میں گھر آیا کرتا تھا۔ ویسے بھی اگر میں گھر میں جلدی آ جاتا تو بیوی کا غصہ جھیلنا پڑتا۔ وہ جو مجھے باتیں سناتی تھی وہ باتیں مجھے اس کی جھیلنی پڑتی۔ بیوی تو ہر وقت ہی مجھے جلی کٹی سناتی رہتی تھی، وہ مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی تھی۔ ہر طرف سے مجھے جو ہے وہ پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا۔ اور بچے اپنی معصومیت سے مجھ سے آ کر کہتے، ابو مجھے اپنے دوست کی طرح اچھے والے جوتے لینے ہیں۔ میں نے اسی پیار سے بہلا لیتا اور کہتا، تم بس دعا کرو کہ تمہارے بابا کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں، پھر میں تمہاری ہر فرمائش پوری کروں گا۔ یہ سن کر میرا بیٹا جو ہے وہ خوشی خوشی کھیلنے لگ جاتا۔ میری بیٹی یہ دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے کہتی، ابو مجھے بھی عید پر بھیا کی طرح نئے جوتے لے کر دینا۔ بیٹی کی فرمائش سن کر میں ہنس پڑتا۔ بچے بھی کتنے معصوم ہوتے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ بڑے ہونے پر کئی مشکلات ہمارے وجود سے چمٹ جاتی ہیں، جیسے مفلسی جو میرے تن سے ایسے چمٹ گئی تھی کہ میں اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی معصوم فرمائشیں بھی پوری کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں اپنے بچوں کی یہ فرمائشیں سن کر انہیں اپنی باتوں میں بہلا لیتا تھا، کیونکہ ان کی فرمائشیں پوری کرنے میرے بس میں نہیں تھا۔ بچے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میں ایک آفس میں معمولی سی جاب کرتا ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ہے، بس تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، اس میں گزارا ہو جاتا ہے۔ میں ان کی فرمائشوں جو ہیں وہ کیسے پوری کروں؟ تو ہمیشہ کی طرح انہیں سستے سے کپڑے اور جوتے میں دلا دیتا تھا۔ اپنے بچوں کے انکار کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے بچوں سے، بیوی سے بہت پیار تھا۔ جو عید قریب آتی جا رہی تھی، بچوں کی فرمائش بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں گھر آتا تو بچے مجھے گھیر کر بیٹھ جاتے اور روز کسی نئی چیز کا مجھ سے مطالبہ کرتے۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے میری بیوی مجھے طنزیہ انداز میں دیکھ کر مجھ سے جو ہے وہ بھڑکتی رہتی، طنزیہ انداز سے دیکھتی، ایسے لگتا تھا جیسے میری اس گھر میں اب جگہ نہیں ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ اس کم تنخواہ میں جو ہے گھر چلانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ لیکن ایسے میں اللہ سے دعا کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ ہمارے پاس نہیں تھا، کیونکہ اپنے آفس کے مالک کے سامنے میں اپنا دکھ رو رو کر، اس کے سامنے اپنا دکھ رکھ رکھ کر میں پریشان ہو چکا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں کام سے تھکا ہارا گھر آیا۔ ابھی افطاری میں 20 منٹ جو تھے وہ باقی تھے۔ بچے اندر کھیل کود رہے تھے، جبکہ میری بیوی افطاری کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ عید آنے والی تھی اور ابھی تک میں نے کسی کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں خریدا، کیونکہ پچھلے مہینے کی تنخواہ میں نے گھر کا سودا سلف خرید لیا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا تو میں نے خرید لیا۔ اب اس مہینے کی تنخواہ اگر مجھے عید کے بعد ملتی تو یقیناً نہ تو میں بچوں کے لیے کچھ نیا خرید پاتا، نہ ہی اپنی بیوی کے لیے۔ چلو میں خود تو کوئی پرانا سوٹ دھو کر استری کر کے پہن لیتا، مگر بیوی بچوں کا کیا قصور تھا کہ میں انہیں عید کے دن بھی کچھ نیا نہ دلا سکوں؟ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ اللہ کرے میرے آفس کے مالک کو ہم غریبوں کا جو ہے وہ کچھ احساس ہو جائے اور وہ ہمیں کچھ تنخواہ ایڈوانس پکڑا دے، تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے تو کچھ خرید سکیں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر جو ہے وہ دستک ہوئی۔ میری بیوی نے جوس بناتے ہوئے میری طرف دیکھا، وہ بھی غصے سے۔ میں جوتے پیروں میں ڈال کر چارپائی سے اٹھا اور دروازے پر آ گیا۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، کیونکہ افطاری میں کم وقت ہی رہ گیا تھا۔ ایسے میں کون ضرورت مند تھا جو میرے دروازے پر آ کر اس وقت دستک دے رہا تھا؟ خیر، اپنی سوٹوں کو جھٹک کر جب میں نے دروازہ کھولا
تو مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں ہکا بھکا رہ گیا، کیونکہ یہ لڑکی اس وقت میرے دروازے پر کھڑی کیا کر رہی تھی اور اسے مجھ سے کیا کام تھا۔ یہ سوچ کر مجھے حیرانی اور بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے میری حیرانی دیکھی تو شرمندہ ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ڈرتے ہوئے کہا کہ صاحب جی، اس وقت آپ کے گھر آنے کے لیے معافی چاہتی ہوں، میں کیا کروں، کیونکہ میں بہت مجبور ہوں اور یہی مجبوری مجھے آپ کی دہلیز تک لے آئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ میرے گھر کیوں آئی تھی۔ اس نقاب پوش لڑکی نے میرے چہرے پر یہ سوال لکھا ہوا دیکھا تو روتے روتے کہنے لگی، صاحب جی، 2 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، پلیز آپ کے گھر میں اس وقت جو کچھ بھی ہے پلیز مجھے دے دیں، اور دیکھنا کل جو ہے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گیا، کیونکہ میں تو خود ایک غریب بندہ تھا۔ اس محلے میں کئی ایسے امیر لوگوں کے گھر تھے جو اس بے سہارا لڑکی کی مدد کر دیتے۔ یہی بات میں نے اس نقاب پوش لڑکی سے کہی تو وہ کہنے لگی، میں بہت مجبور تھی، اس لیے میں بہت سارے گھروں میں گئی، لیکن کسی نے بھی میری بات کا جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا، مجھے دھتکار دیا، بھگا دیا۔ نہیں، اس لیے میں آپ کے دروازے پر آ گئی، یہ سوچ کر کہ شاید مجھے اس دروازے سے کچھ مل جائے، اس گھر سے کچھ مل جائے۔ خیر، اعتبار تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بیچاری پردہ دار لڑکی ہے، شام کے وقت کہاں جائے گی، اوپر سے اس کے جو بچے ہیں وہ بھی بھوکے تھے۔ میں نے اسے دروازے پر رکنے کو کہا اور پھر بیوی کے پاس آ کر اسے ساری بات بتائی۔ بیوی تو میری بات سن کر بھڑک اٹھی اور کہنے لگی کہ اگر ہم نے اسے سارا کھانا جو ہے جو میں نے بنایا تھا وہ ہم اسے دے دیں تو پھر ہم سب کیا کھائیں گے۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو بیوی سے کہا کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا رکھ لو، باقی کا سارا کھانا جو ہے تم علیحدہ شاپر میں ڈالو، میں جا کر اس لڑکی کو دے دیتا ہوں، مجھے تو بیچاری بہت مجبور لگ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ وہ پردے کی حالت میں بھی ہے اور اس پردے کی وجہ سے وہ کہاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی۔ شام کا وقت ہے، باہر 100 طرح کے جو ہے وہ آوارہ لوگ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے وہ سارا سامان جو کہ میری بیوی نے افطاری کے لیے بنایا تھا اس نقاب پوش لڑکی کو جا کر دے دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی بہت خوش ہوئی، خوشی کے مارے وہ لڑکی جو ہے رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا، معاف کرنا بہن، ہمارے گھر میں بس یہی کھانا پکا تھا، وہ بھی میں بھی کوئی امیر زیادہ نہیں ہوں، غریب سا بندہ ہوں، معمولی سی تنخواہ میں ہم 5 افراد بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، تم بس ہمارے لیے دعا کر دینا۔ یہ سن کر وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی اور میں واپس آ کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مجبور لوگ تھے جو اپنی مجبوری کی خاطر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ میرے پاس جاب تھی اور اس سے ملنے والی تنخواہ سے ہمارے گھر کا گزارا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہو رہا تھا، ورنہ میں یا میری بیوی بھوک سے تنگ آ کر کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے۔ میں اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھا جب میری بیوی نے آ کر مجھے کندھے سے پکڑ کر یوں زور سے ہلایا اور کہا، میں نے بچوں کو کھانا کھلا دیا ہے، انہوں نے بہت کم کھانا کھایا ہے، اس لیے تھوڑا سا سالن اور تھوڑی سی روٹی جو ہے وہ بچی ہوئی ہے، آؤ مل کر اس سے افطاری کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے ہاتھ دھوئے، باورچی خانے میں آ کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اس شام میں نے اور میری بیوی نے بچا ہوا کھانا مل جل کر کھا لیا۔ میں نے کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا تھا۔ رات ہوئی تو میں اس بات کو بھول گیا اور نماز پڑھ کر میں لیٹ گیا، اور اگلے ہی دن جب میں سحری کے لیے اٹھا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی ہمارا دسترخوان جو ہے کھانوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی اور میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہا، یہ آپ کے آفس کا جو ہے وہ ایک بندہ دے کر گیا ہے، اس نے کہا کہ یہ آفس کے مالک کی طرف سے ہے اور آج شام کو افطاری بھی آفس کی طرف سے ہوگی۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا، یہ ہمارے آفس کے مالک کو کیا ہو گیا ہے، اتنا کنجوس مالک
پتہ نہیں اس کو راتوں رات کی کیا ہو گیا تھا۔ خیر یہ تو مجھے آفس جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ میرے آفس کا مالک مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ اس دن میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اسی طرح میری تنخواہ بھی بڑھ جائے اور میں اپنے بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کر سکوں۔ اس دن آفس گیا تو وہاں کا ماحول بھی بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی اور میں سیدھا مالک کے کمرے میں چلا گیا تاکہ صبح والی سحری کے لیے اس کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ مالک کی کرسی پر سامنے جو کرسی رکھی تھی مالک کی، اس پر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اندر آتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو اس کھانے کے لیے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے احمد صاحب، کیونکہ یہ تو ہمارا فرض ہے۔ یہ بات سن کر میں الجھ گیا۔ اس نے میری الجھن دیکھی تو کہنے لگی، یہ میرے والد صاحب کا آفس ہے۔ والد کے انتقال کے بعد میں نے اسے اپنے والد کے دوست کے حوالے کر دیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے والد کے دوست کی جو ہیں وہ شکایتیں آنے لگیں، کیونکہ یہ ورکرز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے اور ان سب کی تنخواہیں اس نے کئی سالوں سے جو ہیں وہ روک رکھی ہیں۔ بس یہی دیکھنے کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں اور یہاں کام کرنے والے ورکرز سے روپ بدل بدل کر ملی تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ یہ سن کر میں حیران پریشان رہ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں وہی نقاب پوش لڑکی ہوں جو آپ کے گھر آئی تھی تاکہ آپ کو کچھ آزما سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا، آپ اس آفس کے پرانے ایماندار اور قابل ورکر ہیں، اس لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی تنخواہ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی کے ہاتھ سے، اپنی باس کے ہاتھ سے وہ سیلری پکڑی اور گھر کی طرف دوڑنے لگا، اور میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ آج میں ان کو عید کے کپڑے دلواؤں گا، اور دل ہی دل میں اپنے رب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے لگا جس نے میرے اوپر اتنا کرم فرمایا۔ اللہ پاک نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں ضرور دیتا ہے۔ بس ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ ان کی ایمانداری، ان کی نیت کو دیکھ کر ان لوگوں کو ہمیں پرموٹ کرنا چاہیے، ان کی سیلری بڑھانی چاہیے، ان کی جو ہے انہیں ہمیں داد دینی چاہیے، نہ کہ انہیں بھوک سے مارا جائے۔